نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اطہر پر حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دو الفاظ یہ آخری تھے جب آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے اس وقت۔ ایک لفظ جو میں نے سنا ان کے ہونٹوں سے وہ تھا الصلاۃ، اور دوسرا ما تحت ایدیکم، یعنی کہ جو تمہارے ماتحت لوگ ہوں گے ان کا خیال کرنا۔ نماز جب تک مسلمان اس پر 100% عمل کرتے رہیں گے تو ان پر خباثت غالب نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خباثت غالب نہیں آئے گی، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خباثت کیا چیز ہے؟ خبث۔ تو آپ نے فرمایا کہ یعنی کہ بیلنسنگ رہے، برابری، یہ 50% لوگ، یہ 50%۔ تو آپ نے فرمایا جب تک یہ بھی ہوگا نا، 50% بھی نمازی ہوں گے تو یہ غالب رہیں گے۔ جہاں 51% بے نمازی ہوئے ادھر خباثت، یعنی کہ سمجھ لیں کہ اللہ کی ناراضگی، اور مسلمان مغلوب ہونا شروع ہو جائیں گے، غالب نہیں رہیں گے۔ اب ایک فجر کی نماز کو لے لیں کہ اس وقت اصل ابتدا ہے دن کی، اور تعداد جو ہے وہ بڑی کم ہے مساجد کے اندر۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہمارے محلے میں بھی اتنے ماشاءاللہ بالغ حضرات ہیں مرد کہ اگر وہ سارے آ جائیں تو یہ بہت ان کے لیے کم جگہ ہے مسجد کے اعتبار سے۔ تو فجر میں اگر آ جائیں تو یہ تو بھر جائے سارا نیچے اوپر۔ لیکن یہ مسئلہ کیا ہے کہ ہم نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کسی عالم مفتی نے نہیں یہ بات کہی ہے، یہ حدیث ہے صحیح۔ نبی علیہ السلام دیکھیں فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر یہ کافر ہو گیا۔ اب آپ نبی پہ فتویٰ لگائیں گے کہ یہ نبی نے کیسے کافر کر دیا؟ اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کیا ہے؟ یہی ہے جیسے ہم چھوڑتے ہیں فجر کی نماز خصوصاً۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت شیطان نا ایک لحاف پر پیشاب کرتا ہے، اور جو شخص اس وقت نہیں اٹھتا نا اس کے چہرے پہ ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے ایسی مزیدار نیند جو ساری رات میں نہیں کسی وقت آتی، اس وقت آتی ہے۔ حالانکہ ایک بندہ جو 10-11 بجے کا بھی سویا ہوا ہونا، اس کو بھی اس وقت وہی نیند آتی ہے، لیکن وہ بھی زور لگا کے اٹھ کے بیٹھتا ہے۔ فرمایا کہ جیسے ہی آنکھ کھلی اور اس نے فوراً اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا اور اٹھ کے بیٹھ گیا، تو یہ پہلی ایک دم آنکھ کھلتے ہی نا انسان کو ہلکا سا ہوش آتا ہے، تو یہ پہلی گرہ جو شیطان نے باندھی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر یہ ایک دم ہل کے بیٹھ جاتا ہے نا ہمت کر کے، تو دوسری گرہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور جیسے ہی یہ وضو کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، جو اس نے 3 گانٹھ باندھی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر لحاف پیشاب کر کے ڈالا ہوتا ہے۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ عالم ہے، مفتی ہے، حافظ ہے، بزرگ ہے، وہ سب پہ کرتا ہی ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ نماز کے لیے نہ اٹھے یہ، کیونکہ اگر یہ اٹھ گیا تو یہ اٹھ جائے گا واقعی میں، کیونکہ نماز ایسا عمل ہے نا
تو مجھے یاد ہے، میں ایک قصہ سناتا ہوں اور دعا کر لیتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نا جب بندہ محنت کرتا ہے نا، کوشش کرتا ہے، اس کے اندر لگن ہوتی ہے نا، تو وہ ہر اس کام میں کامیاب ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ غلط کام بھی ہو نا، اس میں بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. تو میں اور ہمارا ایک بھائی نا، 1 سال ہم سے بڑا، ہم دونوں نا جب ایف اے کر رہے تھے نا، انٹر پری انجینئرنگ سے کر رہے تھے، اس میں کافی سبجیکٹس تھے. اب ہمارے ہاں کا انتظام ہی ایسا ہے، سرکاری اسکولوں اور کالجوں کا کہ جو بد نظام ہوا ہوا ہے. آپ وہاں چلے بھی جائیں نا پابندی سے تو اساتذہ ہی نہیں ملتے، ٹیچر ہی نہیں آتے، پروفیسر جو لاکھوں روپے لے رہے ہوتے ہیں آتے ہی نہیں ہیں. اور وہاں کے حالات تو خیر جیسے جیسے بات آتی رہے گی میں واقعات سناتا رہوں گا. بڑے واقعات ہم نے آنکھوں سے دیکھے، جو وہاں استادوں کے ساتھ ظلم بھی ہوتے ہیں نا، طلبہ مارتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. بہرحال وہ الگ قصے ہیں. تو مختصر یہ کہ وہاں چونکہ صحیح استاد آتا ہی نہیں تھا تو ہم پڑھیں کس سے، سیکھیں کس سے؟ تو پھر کوچنگ لینا پڑتی ہے. کوچنگ سینٹر اسی لیے کھلے ہوئے کہ وہاں پڑھنا پڑتا ہے. تو ہم دونوں پڑھنے جاتے تھے، فزکس، کیمسٹری، میتھس، یہ سبجیکٹس نا. تو ہمارا ایک استاد تھا فزکس کا. استاد تو استاد ہوتا ہے بھائی، وہ جیسا بھی تھا، لیکن ہمارا استاد تھا ہمارے سر کا تاج. بھلے اگرچہ دنیاوی آدمی تھا لیکن استاد تھا تو بس استاد تھا، چاہے کچھ بھی جیسا بھی ہو نا. جس نے کسی سے ایک لفظ سیکھ لیا تو حضرت علی نے بھی فرمایا نا، میں تو غلام بن گیا اس کا. تو بہرحال وہ جیسے اب ہمارا جب وہ ٹائم شروع ہوتا تھا کلاس کا، اس میں نا لازمی مغرب کی نماز آ جاتی تھی. عصر کی نماز کے بعد پیریڈ وہ شروع ہوتا تھا کوچنگ میں، لازمی مغرب کی نماز ان کی گھنٹے میں، ان کے وقت میں آتی تھی. تو ہم لوگ عصر پڑھ کے تو آ جاتے تھے کلاس میں. اب مغرب کی جیسی اذان ہوتی تھی تو پہلا ہی دن تھا تو میں نے ان سے اجازت مانگی کہ میں نماز پڑھاؤں. انہوں نے منع کر دیا. حالانکہ وہ کوئی ہندو کافر یا عیسائی یا یہود و نصارہ فرنگی انگریز نہیں تھے، وہ مسلمان ہی تھے. انہوں نے منع کر دیا. جب انہوں نے منع کیا میں چپ کر کے نا، کیونکہ استاد ہے نا، کچھ نہیں کہا ہم نے، میں نے کچھ نہیں کہا، میں چپ کر کے چلا گیا اٹھ کے نا. اور بھائی بھی ساتھ میں آ گیا اور ہم نے جا کر وہاں ریسیپشن سے مصلی لے کے دونوں نے اپنی نماز پڑھ لی. اب اگلا دن، یعنی کہ اب تو یہ روز ہونا تھا نا، اب اگلے دن پھر اذان ہوئی، میں نے ان سے اجازت مانگی. انہوں نے کہا یار میں آپ کو کل بھی منع کیا تھا، آپ چلے گئے، بدتمیز ہیں آپ، یہ وہ. میں چپ کر کے پھر چلا گیا. وہ بھائی بھی آ گیا، ساتھ میں 1-2 لڑکے اور آ گئے. تو ہم نے وہاں نا ریسیپشن سے دری لے کے جماعت کر لی کلاس میں. اب تیسرے دن میں کھڑا ہوا، میں نے کوئی اجازت نہیں لی، کیونکہ اجازت بس 2 دفعہ 3 دفعہ بس، اس کے بعد نہیں. اب انسان کو خود سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ کس لیے جا رہا ہے، یہ کوئی غلط کام کے لیے نہیں جا رہا. تو میں کھڑا ہوا اور میں چل دیا باہر. اور ان کو بھی پتہ ہے، بھائی بھی آ گیا. اب جو ہے نا 7-8 لڑکے اٹھ کے آ گئے اور ہم نے باقاعدہ زبردست ماشاءاللہ جماعت ہوئی وہاں. چوتھا دن ہم کھڑے ہوئے، سارے لڑکے کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لڑکیاں کھڑی ہو کر نکل گئیں. کلاس خالی، وہ ٹیچر کھڑا ہوا ہے اکیلا، اور لڑکیاں جا کے اپنی انہوں نے الگ نماز پڑھ لی کسی روم میں، ہم نے الگ پوری جماعت کر لی. اب 5واں دن جب تھا نا تو یہ سنانا مقصد تھا آپ کو. 5واں دن اذان ہوتے ہی ٹیچر باہر. وہ ٹیچر اس سے پہلے کہ یہ سب جائیں گے وہ خود باہر چلا گیا اور سب کو سمجھ آ گئی کہ کیا ہوا ہے یہ. تو یہ ہوتا ہے جب بندہ سچے دل سے کوشش کرتا ہے نا.
تو آپ اگر ارادہ کر لیں نا، پھر ہر کام اللہ آسان کرتے ہیں، چاہے آپ کو کچھ بھی نظر آ رہا۔ تو الحمدللہ پھر تو ادھر یہ رواج ہو گیا تھا پورے کوچنگ سینٹر میں کہ اذان ہوتی تھی ساری کلاسیں بند، وقفہ دے دیا جاتا تھا برائے نماز۔ تو یہ ماحول کون بنائے گا؟ میں نے آپ نے ہی تو بنانا ہے، کوئی باہر سے آ کے تھوڑی بنائے گا۔ بہرحال اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدہ۔